السلام علیکم. پروگرام آپ کے ستارے میں خوش آمدید. اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان ظفر نقوی اور پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر ایم شامی. پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آج پروگرام کے جو دو اہم موضوعات ہیں وہ ایک تو یہ کہ چاند گرہن لگنے والا ہے, چاند گرہن پر بات کریں گے. اس کے بعد دوسرا اہم ٹاپک امریکہ اور ایران کی جنگ کے حوالے سے بات کریں گے. جو کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے ہیں ان کا آگے کیا رد عمل ہونے والا ہے اور کیا آگے ورلڈ آرڈر ہوگا اور کس طرح سے یہ آگے ساری بین الاقوامی چیزیں پروسیس ہوتی ہیں, ان پر بات کریں گے. تو جی شامی صاحب, سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی سورج گرہن حال ہی میں لگا ہے اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد چاند گرہن, اتنی جلدی سے دو گرہن. دیکھیں, جو چاند گرہن یا سورج گرہن اپنا سائیکل پہ مکمل ہونے کے بعد بھی ان کا یہ گرہن لگتا ہے. اصل میں یہ بات یہ ہے کہ یہ سال خصوصی اہمیت ہے گرہنوں کے حوالے سے. اس سال آپ کے 4 جو ہے قمری گرہن لگ رہے ہیں اور 2 شمسی گرہن ہیں. عمومی طور پہ ایک سال میں 4 سے 5 لگتے ہیں اور یہ ایکسیپشنل ہے, یعنی 6 گرہنوں کا لگنا ایک خصوصی طور پہ ایک آپ کو الرٹ کرنے کی بھی نشاندہی ہے اور قدرت کے حالات اور واقعات میں بہت تیزی سے تبدیلیاں آئیں گی. اور دوسرے اہم بات یہ کہ جو میجر پلانٹس بھی تبدیل ہو رہے ہیں, سیٹرن بھی تبدیل ہو رہا ہے 24 جنوری کو اور جوپیٹر بھی چینج ہو رہا ہے 28 مارچ کو. تو اتنی بڑی میں سمجھتا ہوں یہ سال تبدیلیوں کا ہے اور سال کا عدد بھی دیکھا جائے تو عدد 4 بنتا ہے, یورینس کا عدد ہے اور یہ اچانک اور بڑی تبدیلیوں کو ظاہر کرتا ہے. تو اسی لحاظ سے یہ گرہن بھی اس لیے خصوصی افیکٹ کرے گا, ہماری پرسنالٹی پہ بھی افیکٹ کرے گا اور تمام زوڈک سائن پہ بھی افیکٹ کرے گا. تو تمام زوڈک سائنس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے ہم نے سورج گرہن کے اثرات کی بات کی, کون سے زوڈک سائن پر سورج گرہن کا کیا افیکٹ ہے, اس طرح چاند گرہن کی بات کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ ایریز پر یعنی کہ حمل پر کون سا افیکٹ ہونے والا ہے اس چاند گرہن کا؟ برج حمل کے یہ آپ کے جو تیسرے گھر میں لگ رہا ہے, ٹھیک ہے. تیسرے گھر میں لگنے کی وجہ سے یہ آپ کی قریبی رشتہ داروں, بہن بھائیوں کے معاملات میں کشیدگیاں پیدا کر سکتا ہے, اختلافات پیدا کر سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ریلیشن شپ آپ ہیں ان میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے. اپنے لین دین کے معاملات میں متعلق رہیں, ریلیشن شپ کے معاملات میں متعلق رہیں اور کوئی ایسی مسٹیک نہ کریں ان دنوں میں کہ جس میں آپ کے لکھنے پڑھنے کے معاملات ہوں, سینسٹیو ایشوز ہوں, ان کو وہ ہائی لائٹ ہو جائیں گے سلسلہ. جی, اس کے بعد ٹورس کی بات کر لیتے ہیں کہ ٹورس والوں کو کس طرح سے یہ چاند گرہن افیکٹ کرے گا. ٹورس والوں کے لیے خصوص طور پر ریکمینڈڈ ہے کہ اس دوران گرہن کے دوران بلکہ ان دنوں میں ان کے کوئی اختلافات ہو سکتے ہیں, لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے خصوص طور پر لین دین کے معاملات میں. اور جو لوگ جو کاروباری لوگ ہیں جنہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں یا ان کو آگے سے فائنینشلی سپورٹ نہیں ملے گی, آگے سرمایہ کاری نہیں کر سکیں گے اور پیچھے انہوں نے جو کمٹمنٹس کی وہ پوری نہیں کر سکیں گے, اس وجہ سے اختلافات پیدا ہوں گے. تو خانہ مال میں لگنے کی وجہ سے ان کے جو ہے معاشی طور پہ اتار چڑھاؤ اور فیملی ایشوز آئیں گے. ان لحاظ سے ہائی لائٹ ہونے کے مقصد ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں, مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو جائیں اور کوئی ایسی مسٹیکس نہ کریں جو آپ کے لیے آگے پیچیدگی کا باعث بنے. یعنی کہ ٹورس والوں کے لیے فائنینشیل مسئلے آئیں گے. اس کے بعد آتا ہے جیمنائی, جوزا والوں پر کیا افیکٹ ہے؟ جوزا والوں کو میں خصوصی طور پہ کروں گا ریکمینڈڈ کہ ویدک اسٹرالوجی کے لحاظ سے کہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں وہاں پہ راہو بھی بیٹھا ہوا ہے اور وہاں پہ اسی گھر میں گرہن لگ رہا ہے اور یہ پنرواشو نشتر میں لگ رہا ہے. یہاں پہ لگنے سے یہاں پہ گرہن دوش بھی بنے گا اور ان کی پرسنالٹی پہ نیگیٹو افیکٹ آئے گا. نتیجے میں یہ ہوگا کہ ان کے لوگ ان کے بارے میں معاشرتی امیج خراب ہو سکتا ہے, ہیلتھ ایشوز آ سکتے ہیں, ریلیشن شپ میں مسائل آ سکتے ہیں. تو ان کو زیادہ خصوص طور پہ متاثر ہیں, جس برج میں لگ رہا ہو گرہن اس کو زیادہ سینسٹیو ایشو ہوتا ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد بات کر لیتے ہیں کینسر کی یعنی کہ سرطان کی. کینسر والے کس طرح سے افیکٹ ہوں گے؟ کینسر والے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے بھی ریلیشن شپ میں اپس ڈاؤن آئیں گے اور ان کا جو گرہن جو لگ رہا ہے بیسکلی ان کے مخصوص گھر میں لگ رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہوگا افیکٹ یہ ہوگا کہ ان کے جو ہیلتھ ایشوز میں ہائی لائٹ ہو جائیں گے. اس کے علاوہ خفیہ دشمن اور حاسد نوازے ہو جائیں گے. سیٹ جو کینسرین کا جو 12ویں گھر میں لگ رہا ہے, 12ویں گھر لگنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ اخراجات بڑھ سکتے ہیں, ہسپتال کے معاملات میں ایشوز آ سکتے ہیں اور خفیہ دشمن اپنی سازشیں کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو جادو ٹونے منفی اثرات کے بھی اثرات محسوس ہوں گے. جی, تو ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنی ہوگی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں لیو کی. لیو والوں پر کیا افیکٹ ہے؟ لیو والوں کے ہے کہ ان کی 11ویں گھر میں لگ رہے ہیں. 11ویں گھر میں لگنے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ان کو جو دوستی کے معاملات ہیں جو آپ جن لوگوں سے توقعات رکھی ہوتی ہے, 11واں گھر آپ کے توقعات و خواہشات کا گھر ہوتا ہے. وہاں سے آپ کو گینز بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ یہ جو آپ کی خواہشات ہوتی ہیں لوگوں سے متعلقہ, جیسے کسی دوست نے اپنے ساتھ میں توقع دی کہ میں آپ کے لیے کام کر دوں گا, ان توقعات میں مسائل آ سکتے ہیں, وہ توقع پوری ہوتی نظر نہیں آتی. تو اس لیے اپنے ریلیشن شپ میں سماجی تعلقات میں متعلق رہنے کی یعنی دوستی کے حوالے سے یہ افیکٹ ہونے والے ہیں. تو دوستوں کا بڑا امتحان ہے لیو والوں کے, تو کتنا ساتھ دیتے ہیں. اس کے بعد ورگو کی بات آتی ہے, ورگو کو کس طرح سے افیکٹ کرے گا؟ ورگو والوں کی یہ جو ہے یہ ان کے چوتھے گھر میں لگ رہا ہے بیسکلی. تو اس کی وجہ سے ان کا جو ان کا افیکٹ آئے گا چوتھے 10ویں گھر دونوں پہ افیکٹ آئے گا.
10वें घर पे लगने से इनके कैरियर के लिहाज से इश्यूज आएंगे, इनके अलावा और 10वें का सामना जो चौथा घर होता है ज़मीन प्रॉपर्टी से मतलब का इश्यूज, तो इन दोनों इश्यूज को उन्हें हाईलाइट हो रहे हैं और इनमें इनको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। जी, उसके बाद आता है लिब्रा पर क्या असर देख रहे हैं? हाँ, बुर्ज मीज़ान की ये इनके जो है ना 9वें घर में लग रहे हैं। 9वां घर आपका जो होता है लाभ का घर होता है, किस्मत का घर होता है, और इसके अलावा कानून और सफ़र से मुतल्लिक होता है। जिन लोगों के मीज़ान अफराद के कानूनी मसाइल चल रहे हैं या सब बैरून मुल्क सफ़र के लिहाज से वो ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, उनमें कोई लीगल इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा सफ़र के दौरान कॉम्प्लिकेशन भी आ सकती हैं और कोई हादसा तो परेशानी भी आ सकती है, लिहाजा तेज़ ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग से परहेज़ करें। उसके बाद स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो वालों पर आप क्या असर देख रहे हैं? स्कॉर्पियो वालों का ये जो है इनका डिस्टर्ब हो रहा है, 7वां का डिस्टर्ब हो रहा है, और 7वां भी और 8वां भी का डिस्टर्ब होता है। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये ऐसे वजूहत क्या आएंगी कि इनके पर अलूम मख्फी के राज अफशा हो सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च की तरफ जा सकते हैं, कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं किसी चीज़ मामला के ग्रहण के लिहाज से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ग्रहण है इनके 8वें घर को एक्टिवेट कर रहा है, और इसकी वजह से इनके जो हेल्थ इश्यूज में कॉन्शियस रहने की जरूरत है इस वक्त। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉस की, यानी कि सजिटेरियस की। सजिटेरियस वालों पर आप क्या असर देख रहे हैं? सजिटेरियस की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपका जेमिनी स्थान में लग रहा है, तो जेमिनी के सामने ऑपोजिट जो है सजिटेरियस है, तो सजिटेरियस भी खुशी तौर पर मुतासर होगा। और इस हवाले से सजिटेरियस में पहले ही काफ़ी प्लैनेट्स मौजूद है, वहाँ पे ग्रहण लगने से सजिटेरियस आपके हेल्थ इश्यूज आएंगे, और इसके अलावा शरीकी हेल्थ से मुतल्लिक़ मसाइल आएंगे। तो यानी कि फैमिली इश्यूज आपको ज्यादातर नजर आ रहे हैं इसमें। इसके बाद आता है कैप्रिकॉर्न बुर्ज जिदी, इनके बारे में क्या देख रहे हैं? कैप्रिकॉर्न के लिहाज से इनके छठे घर में लग रहा है, ठीक है। छठे घर के लिहाज से एक तो हेल्थ के लिहाज से कॉन्शियस रहने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि साथ मुतल्लिका जो अफराद आपके काम करते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करने की जरूरत, उसमें कोई इख्तिलाफात ना आए, कोई परेशानी ना आए, तो उनसे आपको कोऑर्डिनेट करके चलना चाहिए, और कोई इश्यूज आ रहे हैं उनको बैठ कर रिजॉल्व कर लेना चाहिए। जी, उसके बाद एक्वेरियस है, एक्वेरियस वालों के ऊपर आप क्या इसका इफेक्ट देख रहे हैं? एक्वेरियस वालों का 5वां घर मुतासर हो रहा है। 5वां घर मुतासर होने से आपके जो औलाद के मामला, जज्बाती मामला, किसी तरह आपने अगर ये महबूब को अगर आपने को फ्लर्ट की तरफ लेके जा रहे हैं तो उस चीज़ को मना करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि ऐसे इशू से परहेज करें और जो कमिटमेंट करें वो पूरी करें ताकि इख्तिलाफत ना पैदा हो। इसके बाद आखिरी स्टार है पाइसेस। पाइसेस पे क्या देख रहे हैं? पाइसेस में आपकी ये चौथे घर को इफेक्ट करेगा, इस लिहाज से कि आपको वालदा की सेहत के मामले में मुतात रहने की ज़रूरत है, प्रॉपर्टी के मामला, और जो स्टूडेंट हैं कॉन्शियस हो जाएं अपनी जो एजुकेशन एक्टिविटी हैं उसके लिहाज से उनको कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। जी, तमाम इफेक्ट्स तो आपने बता दिया। अब ज़रा बात कर लेते हैं सदकात के और वज़ाइफ की, कि कौन सा सदकात और वज़ाइफ का इस वर्त करना चाहिए इन दिनों में, तो इन इफेक्ट को कम किया जा सकता है। देखिए, सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है मून पे, ठीक है। जो दो ही आपके ल्यूनर सिस्टम है, आपका मून है और सन है, ठीक है। और अगर ये ल्यूनर सिस्टम वीक होंगे तो आपके सबसे बड़ा इफेक्ट आता है कि ये आपकी आंखों से मुतल्लिक होते हैं, और आंखें आपकी कमज़ोर होंगी, आंखों पे बनाई पे असर आएगा। इसके अलावा जो आपकी जो सन है आपका, ये सोलर एनर्जी को ज़ाहिर करता है, आपकी सोल की एनर्जी को ज़ाहिर करता है। तो जब भी अगर आपका कमरी ग्रहण लगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नमाज खुसूफ अदा करें। इसके साथ आप खुसूस तौर पर सदका दें, सफ़ेद चावल का सदका दें, सफ़ेद कपड़े का सदका दें, चावल का सदका दें, और कोई खीर भी पका के सदके में तौर पर दे सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसका खुसूसी विद पढ़ लें, या अल्लाह या रहमान या रहीम 111 मरतबा पढ़ लें अवला खुदरुश के साथ, तो इंशाल्लाह के मामला में बेहतरी आएगी। शामी साहब, ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि इन तमाम ज़ोडिक साइंस पर लोगों की ज़िंदगी पर क्या असरात हो रहे हैं, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर आप इसका क्या रिजल्ट देख रहे हैं? क्योंकि बैनुल-अक़वामी सतह पर अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, तो इसके बारे में आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों मुल्कों का क्या जायचा आपने निकाला है? देखिए, जब से ना ये इशू डेवलप हुआ तो ख़ुसूस तौर पर मैंने इनके जायचों का एनालिसिस किया, इनका नेटल चार्ट भी चेक किया, इनका उलूम से भी चेक किया, और उसमें जो असल में कुछ होता है कि कुछ चीज़ें हमारे फ्रंट सीन पे होती है, कुछ बिहाइंड द सीन होती हैं। जी बिल्कुल। तो असल जो जायचे में तमाम पहलू नजर आ रहे होते हैं। असल में इस वक्त अमेरिका की जो पॉलिसी है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जैसे आप समझ लें कि मिसाल से मैं कोट करता हूँ कि किसी गांव में कोई अगर बदमाश होता है तो वो अपनी बदमाशी को जाहिर करने के लिए लोगों को दबका मारता है। पहली चीज़ है कि उसके दबके में कौन लोग आ जाते हैं। इसी तरह ये जो अमेरिका आप समझते हैं कि हमारे दुनिया का एक जाना पहचाना सुपर पावर है और हर चीज जायज नाजायज अपनी तरह से मनवाता है। तो इसका कंसेप्ट भी है कि वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू इकोनॉमिकल फॉर्म को देखना चाह रहा है कि दुनिया किस तरह मूव होना चाह रही है। जो उनका थिंक टैंक बैठे हैं, जो उसमें वर्किंग हो रही है, उसके लिहाज से प्लानिंग हो रही है कि उन जो जिन ममालिक में ज़खायर हैं, वसाइल हैं, मादनियत हैं, उनको टारगेट किया जाए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। और आपको पता है पाकिस्तान में और ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ऐसे वसाइल मौजूद हैं, तेल के वसाइल, दूसरी मादनियात हैं, तो सबके पीछे इनकी बिहाइंड हिस्ट्री यही है।
تو زائچے کی پلانٹی پوزیشن بھی دیکھی کہ اس میں جو آپ کا امریکہ کا جو زنسوڈک بنتا ہے، آپ کا جو آپ کا سیجیٹیریس بنتا ہے، اور ایران کا ورگو بنتا ہے. ان کی ڈیٹ آف برتھ کے لحاظ سے بھی ان کا نمیریکل کنفلکٹ بھی آ رہا ہے، اور یہ کنفلکٹ آگے چلے گا. لیکن یہ کنسیپٹ کہ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو جائے گی، یہ کنسیپٹ نہیں ہے مکمل اس میں نظر آتا. ہاں یہ ہے کہ چھوٹی جھڑپیں ضرور ہوں گی، اس میں مسائل ضرور پیدا ہوں گے، اور یہ جو آگے جو اس کا مقصد ہے کہ کسی چیز کو شو کر کے پروکسی وار کہتے ہیں اس کو، کہ وار کس پہ شو کی جائے اور امپلیمنٹ کس پہ کی جائے، اور یہ دیکھا جائے گا کہ کون سے حریف آپ کے ساتھ آتے ہیں، کون سے حریف آپ کے ساتھ نہیں آتے. تو اگر پاکستان کا رول اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ لوگ جو ایک خدشہ سوچ رہے ہیں کہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے، تو اس کا خدشہ وہ آپ نے ختم کر دیا ہے کہ ایسا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. تیسری جنگ عظیم کے کوئی آثار نہیں نظر آ رہے ان دونوں کے ذائچوں میں، لیکن البتہ یہ ضرور نظر آ رہا ہے کہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوں گی، پراکسی وار کے بھی چانسز نظر آ رہے ہیں. تو اب ذرا علم الاعداد سے ان کا ذائچہ بھی بتا دیجیے کہ علم الاعداد میں آپ نے کیا دیکھا ان دونوں کے علم اندر. الاعداد کے ذائچے میں یہ بھی کنفلکٹ نظر آئے. ان کا جو امریکہ کا جو عدد بنتا ہے 5 بنتا ہے، ایران کا عدد 4 بنتا ہے. دونوں میں کنفلکٹ ہے، ایک یورینس کا ایک مرکری کا ہے. تو دونوں میں تضادات ہیں، لیکن یہ تضادات جو ہے اس لحاظ سے آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں کہ اس کو ان کے کنفلکٹس بڑھیں گا ضرور، اور وقفے وقت سے کچھ جھڑپیں ہو سکتی ہیں، کچھ ایسے مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹ طور پہ اگر آپ وار جو ویپن وارز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس میں پاکستان کا کیا رول نظر آ رہا ہے؟ پاکستان کے اوپر کیا اثرات آئیں گے؟ پاکستان کس کی سائڈ لے گا؟ پاکستان کا ان تمام معاملے میں کیا رول ہوگا؟ دیکھیں پاکستان تو اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے، آپ کی خطے کی جغرافیکل پوزیشن کے لحاظ سے بھی سینسٹیو جگہ پہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ گوادر کی جو بندرگاہ ہے ایک کچھ چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہی ہے، وہاں پہ ایران کو آپ ہٹ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے امریکہ کی کوشش ہوگی کہ اپنی فوجیں کسی طرح بلوچستان کے ذریعے اپنے وہاں پہ امپلیمنٹ کرے. لیکن یہ جو ذائچے کی پوزیشن ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس کا اجازت نہیں دے گا، اور جو آگے اس کو دوسرے طریقے سے انفلوئنس لیا جائے گا. اور جب وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو نہیں کر سکیں تو امریکہ پہ پاکستان پہ پریشرائز کیا جائے گا، کسی طرح وہ اپنی فوجیں اپنے ملک میں لے کے آئے. اور اصل مقصد کیا ہے کہ گوادر دوسرے جو سینڈا کے منصوبہ جات ہیں ان پہ وسائل ہے، اس پہ امریکہ کی نظر ہے، اور اس کو فوکس کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھی تمام وہ حالات جن کے بارے میں آج ہم نے ڈسکس کیا. بین الاقوامی طور پر بھی اس پہ چاند گرہن کا جو اثرات آ رہے ہیں، اور بہت جلدی سے جو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، ٹائم چینج ہو رہا ہے اور چیزیں بڑھ رہی ہیں، وہ تمام اثرات آپ نے آج دیکھے، اور تمام سوالات کے جواب بھی آپ کو مل گئے ہوں گے. آپ کی اسکرینس پر آپ کو کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہے، جس پر آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اپنے تمام تر سوالات اور کیوریز شیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فی سبیل اللہ اس پہ اپنا ذائچہ بھی بنوا سکتے ہیں اور استخارہ بھی کروا سکتے ہیں شامی صاحب سے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ذوفی شنقوی کو دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ.